अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 28 सूरतुल मुम्तहिन्ना की आयत नंबर 7 ता 10 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु कदीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीनि वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीनि वअखरजूकुम मिन दियारिकुम वज़ाहरू अला इखराजिकुम अन तवल्लौहुम वमन यतवल्लहुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्ना अल्लाहु आलमु बीमानिहिन्ना फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुमिनात फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुमिनातिन फ़ला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार ला हुन्ना हिल्लुल लहुम वला हुम यहिल्लूना लहुन्ना व आतूहुम मा अनफ़क़ू वला जुनाह अलैकुम अन तनकिहूहुन्ना इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिरी वस्अलू मा अनफक्तुम वल यसअलू मा अनफकू
ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو، بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو انہی کافروں کو واپس نہ دو، نہ یہ انہی حلال نہ وہ انہی حلال، اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کی مہر انہی دو، اور کافرنیوں کے نکاح پر جمع نہ رہو، اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ مدد ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر ایک آیت پہلے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و ثواب اور راحت آخرت کا طالب اور عذاب الہی سے ڈرے، ایمان سے اور کفار سے دوستی کرے، یعنی کفار مکہ میں سے اس طرح کہ انہیں ایمان کی توفیق دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اور بعد فتح مکہ ان میں سے کثیر التعداد لوگ ایمان لے آئے اور مومنین کے دوست اور بھائی بن گئے، اور باہمی محبتیں بڑی شان نزول۔ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو مومنین نے اپنے اہل قرابت کی عداوت میں تشدد کیا، ان سے بیزار ہو گئے اور اس معاملہ میں بہت سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں امید دلائی کہ ان کفار کا حال بدلنے والا ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی دل بدلنے اور حال تبدیل کرنے پر، یعنی ان کافروں سے شان نزول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت خزا کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ نہ آپ سے قتال کریں گے، اس شرط پر صلح کی تھی کہ نہ آپ سے قتال کریں گے، نہ آپ کے مخالف کو مدد دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ یہ آیت ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کی والدہ مدینہ طیبہ میں ان کے لیے تحفے لے کر آئی تھیں اور تھیں مشرکہ، تو حضرت اسماء نے ان کے ہدایہ قبول نہ کیے اور انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا حکم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ انہیں گھر میں بلائیں، ان کے ہدایہ قبول کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یعنی ایسے کافروں سے دوستی ممنوع ہے کہ ان کی ہجرت خالص دین کے لیے ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے شوہروں کی عداوت میں گھر چھوڑا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان عورتوں کو قسم دی جائے کہ وہ نہ شوہروں کی عداوت میں نکلی ہیں اور نہ اور کسی دنیاوی وجہ سے، انہوں نے صرف اپنے دین و ایمان کے لیے ہجرت کی ہے۔ مسلمان عورتیں یعنی کافروں کو، یعنی نہ کافر مرد مسلمان عورتوں کو حلال۔ مسئلہ: عورت مسلمان ہو کر کافر مرد کی زوجیت سے خالی ہو گئی، یعنی جو مہر انہوں نے اپنی عورتوں کو دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو۔ یہ حکم اہل ذمہ کے لیے ہے جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن حربی عورتوں کے مہر واپس کرنا واجب نہ سنت۔ مسئلہ: اور یہ مہر دینا اس صورت میں ہے جبکہ عورت کا کافر شوہر اس کو طلب کرے، اور اگر نہ طلب کرے تو اس کو کچھ نہ دیا جائے گا۔ مسئلہ:
اسی طرح اگر کافر نے اس مہاجرہ کو مہر نہ دیا تھا تو بھی وہ کچھ نہ پائے گا۔ شان نزول: یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح میں یہ شرط تھی کہ مکہ والوں میں سے جو شخص ایمان لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اس کو اہل مکہ واپس لے سکتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ یہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی تصریح عہد نامہ میں نہیں، نہ عورتیں اس قرارداد میں داخل ہو سکتی ہیں کیونکہ مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت اول کی ناسخ ہے، یہ اس تقدیر پر ہے کہ عورتیں عہد صلح میں داخل ہوں، مگر عورتوں کا اس عہد میں داخل ہونا صحیح نہیں کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد نامہ کے لیے یہ الفاظ مروی ہیں: لا یأتیک منا رجل وان کان علی دینک الا ردتہ، یعنی ہم سے جو مرد آپ کے پاس پہنچے خواہ وہ آپ کے دین ہی پر ہو آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ یعنی مہاجرہ عورتوں سے اگرچہ دارالحرب میں ان کے شوہر ہوں کیونکہ اسلام لانے سے وہ ان شوہروں پر حرام ہو گئی اور ان کی زوجیت میں نہ رہیں۔ مسئلہ یعنی مہر دینے سے مراد اس کو اپنے ذمہ کر لینا ہے اگرچہ بالفعل نہ دیا جائے۔ مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان عورتوں سے نکاح کرنے پر نیا مہر واجب ہوگا، ان کی شوہروں کو جو ادا کر دیا گیا ہو وہ اس میں مجرہ و معصوب نہیں ہوگا، یعنی جو عورتیں دارالحرب میں رہ گئیں یا مرتد ہو کر چلی گئیں ان سے زوجیت کا علاقہ نہ رکھو۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافرہ عورتوں کو طلاق دے دی جو مکہ مکرمہ میں تھیں۔ مسئلہ اگر مسلمان کی عورت معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو اس کے قید نکاح سے باہر نہ ہوگی، یعنی ان عورتوں کو تم نے جو مہر دیے تھے وہ ان کافروں سے وصول کر لو جنہوں نے ان سے نکاح کیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام معزز ناظرین کو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور آپ تمام معزز ناظرین کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔